کل ہی امن تحریک کے ساتھیوں کو پیغام دیا تھا کہ ہم بھلے اپنے علاقوں میں لاکھوں کی تعداد میں نکلیں، لیکن ڈالری جنگ کی خواہش رکھنے والے آپریشن کا ارادہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک دفعہ پھر ہمارے لوگوں کو بے گھر کرنا ہے اور اسی آڑ میں ہمارے وسائل پر قبضہ کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں اب پرامن مارچ کا رخ اسلام آباد کی طرف کرنے کے لیے جرگہ بلانا ہوگا۔ آج تیرا میں نہتے معصوموں پر گولیاں چلا دی گئیں۔ آج آپ کو یہ بھی اطلاع دے دوں کہ 5 ماہ قبل خیبر، تیرا اور شمالی وزیرستان میں آپریشن کا فیصلہ ہو چکا ہے، جس کی صوبائی حکومت اپنے صوبے کے حالات اور عمران خان کی پالیسی کے مطابق اجازت نہیں دے رہی۔ لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے اگلے 1 ماہ میں اراکین صوبائی اسمبلی کو نااہل کر کے حکومت تبدیلی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ عالمی طاقتوں سے پختونخوا کے وسائل کے حوالے سے کی گئی کمٹمنٹ اور قبضے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مرحلے میں خیبر اور وزیرستان کے بعد باجوڑ، مہمند اور ملحقہ علاقوں میں بھی اس ڈالری جنگ کو پھیلایا جائے گا، اور چونکہ مالاکنڈ ریجن ہماری تحریک کے بعد سے نسبتاً پرامن ہے، لہٰذا باجوڑ سے ملحقہ ضلع مالاکنڈ میں ٹارگیٹڈ آپریشن کے نام پر سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں۔ مالاکنڈ کے عوام کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جو خطرہ ٹل چکا تھا وہ پھر سے آپ کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ اگلے ہفتے سے آپ بھی سڑکوں پر نکلنے کی تیاری کریں۔ خیبر پختونخوا کو تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن اپنے باقی ہموطنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی دیکھ لیں کہ ریاست کے نام پر قابض مافیا کیسے خون کی ہولی کھیل رہا ہے۔ کیا اب بھی آپ میں سے کسی کو شک ہے کہ یہ کھیل کون اور کس کے لیے کھیل رہا ہے؟ اب بھی کوئی شک ہے کہ 2022 میں دہشت گردوں کو کس مقصد سے واپس لانے کا پلان بنا؟ سرحد پر باڑ کے باوجود وہ قافلوں کی شکل تشکیل کرتے رہے۔ ہم نے آواز اٹھائی، شور مچایا، لیکن اس کو ISPR اور وزارت داخلہ نے پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ کیا ہماری ہر بات درست ثابت نہیں ہوئی؟ مجبوراً ہم نے عوام کو کال دی اور عوامی طاقت سے اپنا امن حاصل کیا تو ریاست کو یہ بھی ناگوار گزرا۔ رینک اینڈ فائل کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ کیا تب ہم نے نہیں کہا تھا کہ اب پروپیگنڈا قرار دیا جا رہا ہے، پھر دہشت گردی کی بریکنگ نیوز اور پھر آپریشن کا ماحول بنایا جائے گا، پھر ہمیں ہمارے ہی گھروں سے بے گھر کیا جائے گا اور وہی ڈالری کھیل رچایا جائے گا؟ کیا یہ سب درست ثابت نہیں ہوا؟ پھر نگراں حکومت کے دوران ان کی آباد کاری کا آغاز ہوا اور مینڈیٹ چوری اور نئے الیکشن کے بعد سے آپریشن کا راگ الاپا جانے لگا۔ وہی اولڈ پلے بک جو 4 دہائیوں سے جاری ہے، اور بے شرمی کا یہ عالم ہے کہ پختونخوا کے بچے بچے کو اس بات کا علم ہے، لیکن بجائے اس کے کہ ڈالری جنگ وسائل پر قبضے اور ریلیونٹ رہنے کے لیے ہماری زندگیوں سے کھیلنا بند کر دے، الٹا ہماری لاشوں پر بیانیے بنائے جاتے ہیں۔ اس پہ حکم کہ لاشیں اٹھاؤ، بے گھری سہو، اف تک نہ کرو، کیونکہ ہماری توہین ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے اس پورے کھیل کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو رجیم چینج سے لے کر ابھی تک میری تمام ٹویٹس، ویڈیو، پیغامات اور امن تحریک کی تقاریر دیکھیں اور سنیں۔ جو کہا تھا ایک ایک لفظ بدقسمتی سے سچ ثابت ہو رہا ہے، مگر واٹس ایپ سے مینج ہونے والا میڈیا ایشوز اور ایونٹس پر فوجی پیغامات کے مطابق صرف ریکٹ کرتا رہا، اور فوجی قیادت نے حالات اتنے خراب کر دیے کہ اب اس گند کو سمیٹنے میں نہ جانے کتنا وقت اور کتنی جانیں قربان ہونی ہے۔ میں آج اپنے امن کے سفیروں اور سالاروں کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ کل میں نے جو پیغام بھیجا تھا اس کے مطابق جرگہ بلائیں۔ جب یہ ہمیں گھروں سے نکال کر کیمپوں میں بھیجنے کا فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو تب نکلنے کے بجائے آج نکل کر اپنا امن حاصل کریں۔ تمام اضلاع کے جرگے مشترکہ طور پر ایک گرینڈ قومی جرگہ بلائیں۔ اس کے لیے میں نے کوارڈینیٹرز منتخب کر دیے ہیں۔ ان کے نام ٹویٹ میں لکھ کر ان کے لیے مزید مشکلات پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ پہلے ہی ڈرون کے خلاف ریاست کا جھوٹ بے نقاب کرنے پر ڈاکٹر امجد مشکل میں ہیں۔
ڈاکٹر حمید اور گلظفر کے گھر پر بم حملہ ہو چکا ہے۔ مہمند، خیبر، وزیرستان، لکی، بنو، کرم اور قزئی کے دوست مشکل میں اور امن کے ساتھی شہید ہو رہے ہیں۔ آخری بات، صوبائی حکومت سے بھی اپیل ہے کہ جیسے کچھ دن پہلے آپ نے بھی وہی باتیں کی جو ہم کرتے آ رہے ہیں، آپ بھی آپریشن کے خلاف ہیں، اور اگر آپ کو بھی بائی پاس کر کے یہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ بھی اس قومی جرگے کا حصہ بنیں اور ہمارے ساتھ اسلام آباد کا رخ کریں۔ فری عمران خان۔